دیکھیے، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک ہی خواتین کی مشینری ہے جو وفاق میں رہ گئی ہے، باقی سارے اختیارات صوبوں کو شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب گلگت بلتستان میں اگر کمیشن کا قیام نہیں ہوگا تو گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے حقوق کے بارے میں۔ کمیشن حقوق کے ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ صحت میں، تعلیم میں، پاپولیشن پلاننگ میں، اکنامک امپاورمنٹ میں کہاں کہاں پہ خواتین کے حقوق میں کمی ہے اور کہاں پہ اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تو یہ کمیشن بنے گا تو جو وفاقی کمیشن ہے، نیشنل کمیشن، اس کا ایک بازو بن جائے گا گلگت بلتستان میں۔ ہمارے لیے ہر وقت موجودگی یہاں ممکن نہیں ہے، تمام پاکستان کے صوبوں میں اس کا وجود ہے، آزاد کشمیر میں یہ کمیشن بن چکا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ صحرا ڈلے اور یہ کمیشن ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں، تاکہ گلگت بلتستان کی وہ عورت جس نے ہماری حکومت کو ووٹ دیا، اس اعتماد کے ساتھ کہ ان کے حالات زندگی بدلیں گے، ان کو کچھ یقین آ جائے کہ اس دفعہ ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا میڈم، جب بھی کمیشن بنتا ہے اور اس کے اختیارات کی بات ہوتی ہے تو حکومتیں تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہیں، لیکن ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ باقی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہم ڈسکشن کے لیے یہاں آئے تھے۔ اور مجھے خود چیف منسٹر صاحب سے میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، اور خالد خورشید صاحب نے یقین دلایا تھا کہ آپ کے کہنے پہ یہاں مسودہ تیار کیا گیا ہے، لیکن جو مسودہ آپ لے کے آئے ہیں ان دونوں کا ہم کمپیریزن کریں گے۔ ہماری کمیٹی جو ہے ان دونوں کے اوپر ڈبیٹ کرے گی۔ کل بہت ساری مشترکہ باتیں نکل آئی ہیں، کچھ ایک دو پوائنٹس ہیں جس پہ فرق آ رہا ہے، تو وہ فرق جو ہے وہ بیٹھ کے ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کمیشن کو، نیشنل کمیشن کو اس کا کریڈٹ ملے، ہم چاہتے ہیں ایسا لا بنے، ایسی قانون سازی ہو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں ترمیم کی گنجائش نہ رہے۔ میں جون 2020 میں نوٹیفائی ہوا میرا ایز ممبر نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس فرام گلگت بلتستان۔ اس وقت سے میں کام کر رہی ہوں، اور جس طرح سے آپ نے کہا، ایک تو کووڈ کا مسئلہ تھا، دوسرے ہماری چیئر پرسن جو ہے وہ نامینیٹ نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم سلولی کام کر رہے تھے۔ جب سے میڈم نیلوفر بختیار جو ہے نامینیٹ ہوئی اور ان کا نوٹیفائی ہوا، وہ ایز ممبر آ گئی، اس کے بعد سپیڈ اپ ہو گیا ہمارا کام، تو ماشاءاللہ سے ہمارا کام ٹھیک جا رہا ہے۔ اس بل کا جو آپ نے ذکر کیا، بالکل تمام پروونسز میں ایکٹ بن چکا ہے، جو پروونشل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن، بٹ جی بی کا جو کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن تھا، اس پہ کام ہوا تھا، کچھ ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کام کیا تھا، لیکن اس کو سپیڈ اپ کر کے ایکٹ میں لانا، اس پہ اس طرح کی کنسلٹیشن کرنا، وہ نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کنسلٹیشن ہو گئی، انشاءاللہ ہائر اپس نے ہمیں جو ہے نا انشور کروایا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکٹ میں اس پہ کام کریں گے فردر، اور یہ جب ایکٹ بنے گا تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پہلے تو میں ایک واحد خاتون ممبر ہوں گلگت بلتستان سے، اب یہ ہوگا کہ جب جی پی کا پروونشل کمیشن بنے گا تو اس پروونشل کمیشن میں یہ ہوگا کہ وہ لوگ گلگت بلتستان کے خواتین کے لیے جہاں جہاں گیپس ہیں مانیٹر کریں گے۔ ایک تو چیئر پرسن ہوگی اور اس کے ساتھ پورے کابینہ ہوگا، ممبرز ہوں گے، اس کے ممبرز ہوں گے، اور جو پارلیمنٹ کے خواتین ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ 100 آفیشیل ممبرز آ جائیں، تو ان کے ساتھ مل کے ایک تو خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسٹریم لائن کریں گے کہ جہاں جہاں ان کا بجٹ ہے، ڈی پیز ہے، انہوں نے اپنا بجٹ رکھا ہے، وہاں پہ ان سے کام کروائیں۔ امپلیمنٹیشن میں کوئی ایشو ہے، ہماری کوئی نیڈ ہے، ہم ایک تو اس کو سپیڈ اپ کروائیں گے۔ جو پالیسیز بنی ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کو سپیڈ اپ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ سے اگر وہاں پہ کوئی ایشو ہے، جینڈرڈ انفراسٹرکچر، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ خواتین کے لیے الگ آفیسز، ریسٹ رومز اور کنڈیسو انوائرمنٹ ہو ایٹ ورک پلیس، اس کو ہم انشور کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں جو رورل خواتین ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام نہیں ہوا ہے، ان کے لیے ہم کام کریں گے کہ ہم ہر طریقے سے ہم نے مانیٹر کرنا ہے، ہم نے سپرویژن کرنا ہے، ہم نے لاز کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے، کہاں کہاں پہ ایشوز ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے گیپس کو۔
تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم لوگ اس مانیٹرنگ کو اور تیز کریں گے، اور واچ ڈاگ باڈی کی حیثیت جو ہماری ہے تو اس میں تھوڑا بہت ہمارے سنے گا بھی. اور بل میں ہم نے کیا ڈالا ہے کہ جو کمپلینٹ سننے کی جو سول جو کورٹ ہے، سول کورٹ کا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ دیا جائے اس کو، اپنا کمیشن کو، پروونشل کمیشن کو، گلگت بلتستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کو. جب وہ بھی پاس ہوگا تو پھر ہم کمپلینٹس بھی سنیں گے. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں وائلنس کے، وہ انڈیویجولی ہم سے ڈسکس ہوتا ہے، رہ جاتا ہے، ہمیں ڈپارٹمنٹس کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، جس کے پاس بھاگنا پڑتا ہے. تو جب ان سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، وہ بالکل ہمیں ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے پاس سول کورٹ کے اس کا اختیار ہوگا تو ہم یہ کمپلینٹس بھی سنیں گے. اور جہاں پہ رولر خواتین ہے ان کا تو لنک ہی نہیں ہوتا ہے. میں پچھلے دنوں بات کر رہی تھی کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو گراس روٹ کی خواتین آ رہی ہے. آپ یقین کریں میں نے ایسے 27 سالوں میں دیکھا ہے کہ خواتین کو تھوڑا موقع ملنے کی دیر ہے. جب ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم انشور کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن میں خواتین ریپرزنٹیشن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اس کو ہم لوگ انشور کریں گے. تو جب وہ آئیں گے تو پھر گراس روٹ میں تمام جو سروس ڈیلیوری کا کام ہے پروجیکٹس سے، چاہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ ہو، جو تمام ETI ہمارا ایک میرا اپنا پروجیکٹ ہے جس میں میں کام کرتی ہوں، اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو، وہ اس کے بہت سارا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ ایفاد پلس گورنمنٹ آف پاکستان فنڈڈ پروجیکٹ ہے. اس کے بہت بے تحاشا ایسے پروگرام ہے جو کہ خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے، کوآپریٹیوز کو رجسٹر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ان سب کے تھرو جو ہے نا جو سروس ڈیلیوری کا کام ہے وہ فائدہ اس خاتون تک جو گراس روٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، جو گاؤں میں ہے، جس کا 90% کام جو ہے نا ایگریکلچر کے ساتھ ہے. اس کے کام کو ہم اور بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں جو مشینری ہے، لیبر سیونگ ڈیوائسز ہمیں اسے کہتے ہیں جنڈر کے لینگویج میں، اگر لیبر سیونگ ڈیوائسز ان کو دیں گے تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. تو اس طرح سے تمام فائدے ہم گراس روٹ تک پہنچائیں گے. پہلے NCSW کی جو چیئر پرسن ہیں نیلوفر بختیار صاحبہ، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان چونکہ یہ خواتین کی جو اس میں قوانین جس طرح دوسرے صوبوں میں لاگو ہیں، گلگت بلتستان میں یہ نہیں تھا. ان کے اس کوشش سے، ان کی جد و جہد سے اور ان کی دلچسپی سے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں انشاءاللہ ہم ایک اس حوالے سے بل ٹیبل کریں گے جو لاء ڈپارٹمنٹ اور یہ جو نیشنل کمیشن فار وومن اس کے لیے بنایا گیا ہے. یقیناً اس سے گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں ان کو اپنے حقوق کا، اپنے دائرے کا بھی اندازہ بھی ہوگا، ان کو تسلی بھی ہوگی. آج سے پہلے گلگت بلتستان چونکہ اتنا زیادہ کوئی وائبرنٹ لکھا پڑھا طبقہ نہیں تھا. گزشتہ 15-20 سالوں سے GB کے اندر خواتین کی جو تعلیمی شرح ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس پہ ان کو ان کے جو حقوق ہیں، یقیناً حقوق تو اللہ پاک نے خود ڈیفائن کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے احادیث میں، پھر قرآن مجید میں خواتین کے جو حقوق ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں کہ مرد اور بیوی، میاں اور بیوی ہو، باپ بیٹی ہو، بھائی بہن ہو، یہ معاشرے کا برابری کا حصہ ہیں. اب اس کو کاغذوں کی شکل میں اور ان کی جو پروٹیکشن ہے، ان کا تحفظ ہے، اس حوالے سے گلگت بلتستان کی اسمبلی پہلی دفعہ قانون سازی انشاءاللہ کرنے جا رہی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس قانون سازی سے گلگت بلتستان کی خواتین کو تسکین اور تسلی ملے گی. بل ایک ڈرافٹ کیا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، وہ کمیٹی میں آیا تھا، کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس. تو اس نے اس بل کو دیکھا تھا تھورولی، لیکن ابھی جو ہماری نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی طرف سے ایک اور ڈرافٹ بل ہمیں ملا ہے. تو ہم ان دونوں کا تقابلی جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا چیزیں مماثلت رکھتی ہیں اور کیا چیزیں ڈفرینس ہیں. تو جو ایک بہترین بل ہم اسمبلی میں لے کے جا سکیں گے تو وہی ہم کریں گے کہ ایک بہترین قسم کا بل ہو جو ہماری جو خواتین ہوں ان کو بااختیار بنانے میں کردار ادا کر سکے. خواتین کے ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکے.